اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، MQM پاکستان کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جہاں ہسٹوریکلی MQM کا ووٹ بینک نہیں تھا، وہ 20,000 پہ بنا دی تھی، 30,000 پہ بنا دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میئر کے جیسے آپ کو پتہ ہے الیکشن میں ہر UC کا ایک ووٹ ہوتا ہے، تو یعنی MQM کا جو ووٹ بینک تھا، ہمارا جو ووٹر ہے اس کو ڈاؤن سائز کر دیا 3 ٹائمز، یعنی ہمارا ووٹ 1 اور دوسرا ووٹ 3 کے برابر۔ تو اتنی بڑی جو دھاندلی ہوئی تو MQM نے اس کو چیلنج کیا، ٹائملی چیلنج کیا، اور چیلنج جب ہوا تو نیچرلی آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ٹائم لگتا ہے۔ بائی دا ٹائم یہ ایک فیصلہ ہے، یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کریں، اور ہم نے جب گورنمنٹ آف سندھ کو رجوع کیا، گورنمنٹ آف سندھ ریلکٹنٹ تھی، ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر جب ان کو قائل کیا اور 10-1 میں گورنمنٹ آف سندھ نے اپنا آرڈر پاس کر دیا، یعنی گورنمنٹ آف سندھ نے جب ڈٹرمنیشن آف یونین کاؤنسلز اور یونین کمیٹیز کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج کی تاریخ میں ڈی لمیٹیشن موجود نہیں ہے، کوئی، کیونکہ جب بیسک آرڈر نہیں ہے تو اس پہ سپر اسٹرکچر بھی اوائڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے بہت ہی عزت کا رشتہ ہے الیکشن کمیشن سے اور ان کے ممبران سے۔ میں ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ یہ کہا کہ 10-2 کا جورسڈکشن ہمارا ہے، 10-1 کا گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی، تو اب جب 10-1 کا آرڈر گورنمنٹ آف سندھ نے دے دیا تو آپ کا تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ کا جورسڈکشن پھر کیسے ہو گیا؟ ود ڈیو ریسپیکٹ، ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ۔ اور سیکنڈلی، نیچرل جسٹس کہتا ہے کہ کسی فریق کو سنے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس پہ اگر کسی کو ججمنٹ چاہیے 2015 SCMR 338 وائر ٹیلی کام کا ہے، پڑھ لیجئے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بریچ آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، اور آرٹیکل 10A فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے، لیکن in other words breach of natural justice order ECP نے پاس کیا، وہ void ہے، اور void order کا کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے کہ یہاں کا ڈی لمیٹیشن ٹھیک کریں، صحیح کاؤنٹ دیں لوگوں کو۔ تو لہٰذا میری استدعا یہ ہے، الیکشن کمیشن سے استدعا ہے، آپ نے آرڈر ضرور پاس کیا ہے، لیکن ہمیں سن تو لیتے، آپ ویڈیو لنک سے سن لیتے۔ جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کا کانسیپٹ ہے، آپ یہاں آ جاتے ہیں، یہاں پروونشل الیکشن کمیشن موجود ہے، سپریم کورٹ کے اگر ججز آ سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے تھے، نہیں تو ہمیں ویڈیو لنک سے سن لیتے، ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کو ایکسپلین کرتے۔ ECP نے سہارا لیا ہے کو، اگر گورنمنٹ آف سندھ نے وڈرا کیا ہے تو سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے، آپ ان سے پوچھنا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، میری گزارش یہی ہے کہ یہ الیکشن جب تک ڈی لمیٹیشن اس کا پراپر نہیں ہوگا، کوئی الیکشن جو ہے وہ وائڈ ہوگا، اور وہ آرٹیکل 218(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ الیکشن از ٹو بی ہیلڈ آنیسٹلی، جسٹلی، فیئرلی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہوا کی باتیں نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ صحیح ڈی لمیٹیشن ہو، جرم اینڈرنگ نہیں ہو، پاپولیشن کاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ 10% پلس مائنس 10% سے زیادہ ویریشن نہیں ہوتی، وہ سب کہاں ہیں؟ وہ سارے پرنسپلز کہاں ہیں؟ مطلب وہ سلیکٹیو اپلیکیشن نہیں ہے ان پرنسپلز کا، یونیورسل اپلیکیشن ہے ان پرنسپلز کا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں فیصل بھائی، آپ یہ ذرا پولیٹیکلی اس کو دیکھیں۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ یہ جو آخری بات فاروق نسیم صاحب نے کی ہے، بیسیکلی یہ ہے مسئلہ۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے، لیکن کس طرح یقینی بنائیں گے کہ صاف ہوں، شفاف ہوں۔ جن انتخابات کی انتخابی فہرستوں سے لے کر ان کی حلقہ بندیاں شفاف نہیں ہیں، جن حلقہ بندیوں میں نظر آ رہا ہے کہ ناظم آباد کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم، کورنگی کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود نشستیں کم، ٹاؤن کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے نشستیں کم کے باوجود نشستیں کم رکھ دیں، اور دیگر علاقوں میں آبادی کم لیکن نشستیں زیادہ رکھیں، وہ کیسے شفاف ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال الیکشن کمیشن سے جو ہم لے کر گئے، سپریم کورٹ تک گئے۔
آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے یہ جو چیمپئن گھوم رہے ہیں نا کراچی بھر میں بینر لگا لگا کر سمجھ رہے ہیں بینر لگا کے پیسے خرچ کرنے سے نہیں بنتا بھائی میئر. پہلے تو لوگوں کو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ جب یہ کراچی کے ساتھ حیدرآباد کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں آپ نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے لیے؟ صبح و شام اس لیے تو عدالت میں جا رہے ہو کہ الیکشن کرواؤ یا نہ کرواؤ. لیکن جب لوگوں کا حق مارا جا رہا تھا، جب یہاں پر مردم شماری غلط ہوئی، ان ساری جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی گیا عدالت میں؟ کوئی ایک ان میں سے گیا؟ منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے. کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ 4 تمبو لگا کے سڑک کے فٹ پاتھ کے اوپر اس مظاہرے سے اگر اس ملک میں نئی مردم شماری ہو سکتی ہے تو معذرت کے ساتھ اس ملک کی تاریخ یہ ہے 20 سال تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے. اور یہ صرف ہم نے اس شہر کے بیٹوں نے کر کے دکھایا ہے کہ عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا، پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے میں آئے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پہلا نقطہ رکھا مردم شماری کی اصلاح کا، اور جب انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر انہیں 2020 کے شروع میں ہمارے اصرار پر ایم کیو ایم کے دباؤ کے اوپر انہیں بین الوزارتی کمیٹی بنانی پڑ گئی، جس سے ہم نے طے کروایا کہ اگر پرانی مردم شماری کی اصلاح نہیں ہوتی تو ایک نئی مردم شماری کی جائے گی. پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نقطہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کو درست گنیں. ہم یہ نہیں کہتے مہاجروں کو صحیح گنیں، ہم یہ نہیں کہتے ایم کیو ایم کے کارکنان کو درست گنیں، ہم یہ کہتے ہیں شہر کے بچوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو درست گنیں. ان کو ان کی آبادی کے حساب سے نوکریوں میں حصہ دیں، ان کو تعلیمی اداروں میں نشستیں دیں، ان کے حساب سے ان کی حکومتوں کو پیسے دیں کہ جتنی آبادی ہے تاکہ وہ وسائل خرچ ہو سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ آبادی کے شہر کو 1.5 کروڑ گن کے اس پانی کا کوٹا ملے. ان میں سے کوئی بھی گیا یہاں؟ ہم ہیں کہ جو نہ صرف عدالتوں میں لے کر گئے، سیاست کے ایوانوں میں اس مقدمے کو لے کر گئے، منظور کروایا، اور 5 برسوں کے بعد یہاں پر مردم شماری ہونے جا رہی ہے. جس بلدیاتی نظام قانون کو ہم نے مسترد کیا 21 اگست 2013 جب سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا قانون سندھ اسمبلی سے پاس ہوا تو ایم کیو ایم کے 51 ایم پی ایس کے علاوہ کوئی نہیں تھا سندھ اسمبلی میں جس نے اس قانون کی مخالفت کی. پی ٹی آئی ابھی بیٹھ کے چیمپئن بنتی ہے کراچی کے اور حیدرآباد کے اور بلدیاتی نظام قانون کی. ذرا دیکھے تو اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے، 4 ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، چاروں کے چاروں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگست 2013 میں. کون گیا عدالت میں؟ اس وقت گئی ایم کیو ایم. مسترد کی عدالت نے 2017 میں، پھر وہ پٹیشن لے کر گئے جب ہم بلدیاتی انتخابات جیتے ہم 2015 میں. ہمارا مقدمہ چلتا رہا، سپریم کورٹ سے جیت کر آیا مقدمہ. ہمارے مقدمہ جیتنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی کیمپ لگایا تو کیا آپ نے تیر مارا جناب؟ آپ بینر لگا لگا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو کوئی حق دے دے گا؟ اس طریقے سے نہیں دیتے. سارے کے سارے ایوان، سارے کے سارے جو اویلیبل آپشنز ہیں وہ آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں. تیسری بات حلقہ بندیوں کی. دسمبر 2021 میں ہوئی ہے حلقہ بندیاں. یہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سورما یہ کہہ رہے ہیں ان کو ابھی یاد آ رہا ہے. ابھی نہیں یاد آ رہا بھائی، تمہیں ابھی پتا چل رہا ہے. ہم نے تو دسمبر 2021 میں ایک ٹاؤن کی جہاں جہاں اعتراضات تھے حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں. جو دستیاب فورم تھے عدالتوں کے وہاں پر چیلنج کیا. جنوری 2022 میں پہلی پٹیشن دائر کی، آخر تک چلتے ہوئے گئے، سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کا مقدمے میں جان ہے لیکن دستیاب فورم 2 ہیں. سیکشن 10(1) کے تحت 10(1) کے تحت سندھ حکومت جس نے حلقوں کی تعداد کا تعین کرنا ہے، اور سیکشن 2(10)(2) کے تحت الیکشن کمیشن کہ جس نے اس تعین شدہ تعداد کے مطابق پھر حلقہ بندیاں کرنی ہیں. یعنی اگر سندھ حکومت نے ایک کہہ دیا کہ اورنگی ٹاؤن میں مثال کے طور کے اوپر 28 لاکھ کی آبادی ہے اور اس 28 لاکھ میں 10 یونین کاؤنسلز ہی ہونی ہیں، تو پھر وہ ان 10 یونین کاؤنسل کی حلقہ بندی کرے گا. ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ اورنگی ٹاؤن کی مثال کے طور پر اگر 28 لاکھ آبادی ہے تو وہاں 10 نہیں 20 یونین کاؤنسل ہونی چاہیے. یعنی وہ تعداد غلط آپ نے کی ہے، زیادہ آبادی پہ کم نمبرز دے دیے اور کم آبادی پہ زیادہ نمبرز دے دیے. سپریم کورٹ نے کہا دونوں فورمز کے اوپر جاؤ،
दोनों फोरम्स पे गए, इलेक्शन कमीशन भी गए, सिंध हुकूमत के पास भी आए। सिंध हुकूमत की मेहरबानी कि उनकी काबीना ने बिल आखिर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही उसको उन्होंने सुना है कि जो सिंध से कानून पास शुदा है असेंबली से, उसका सेक्शन 10(1) ये कह देता है कि जनाब आप ऐसा करें। मेरा सवाल यह है कि जिनको इस बात की जल्दी पड़ रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, इनको किसी ने, बाबा ने शायद कह दिया था कि तुम्हारा कोई इतने करोड़ रुपए खर्च कर लोगे तो तुम्हारा मेयर बन जाएगा, जितने बैनर लगा लोगे उतनी यूसियां आ जाएंगी। ऐसा होने नहीं जा रहा। और कल कला को किसी को लग रहा था कि तकसीम शुदा एमक्यूएम में शायद वो 2-4 सीटें ज्यादा ले मरेंगे, तो उन्हें ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि मेरे दाएं हाथ पे सैयद मुस्तफा कमाल बैठे हैं, बाएं हाथ पे डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे हैं, कि ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और फ़ाल एमक्यूएम जब ग्राउंड में उतरेगी तो इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है और इनके इन्वेस्टर्स की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी फारिग हो जाएगी। कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को जो सवाल करना है इन लोगों से कि एमक्यूएम लड़ रही है ये मुकदमा कि कराची के जिला वस्ती की अगर आबादी ज्यादा है उसकी सीटें क्यों कम हो भाई, क्यों उसके नुमाइंदे कम हो, मेयर उन लोगों का क्यों ना हो कि जिनकी आबादी ज्यादा है। ये चाहते हैं कि अपनी इस जल्दी के चक्कर में, अपनी इस रवा रवी के चक्कर में, जिससे इनको भी कुछ हासिल हुसूल नहीं होना है अल्टीमेटली, ये चाहते हैं कि कराची का जिला वस्ती, जिला कोरंगी, जिला गरबी, जिला शर्की, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है, वो सारे के सारे लोग अगले 4-5 बरसों तक कम अज कम अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए मजीद तड़पें। और सोने पर सुहागा ये कि जो मेयर के नाम के ऊपर जो भी शख्सियत आए वो ऐसी आए कि जो इन इलाकों की नुमाइंदा ही ना हो, जो इन इलाकों के रहने वालों की नुमाइंदा ही ना हो। यह है हमारा मुकदमा और इसको हमने पहले दिन से फॉलो किया है। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। कल किसी ने कहा कि वो सड़क पर आकर देख लें। भाई आपको सड़कों पर क्या, हमने आपको कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, सड़कों से सब जगह देखा है, आइंदा भी देखेंगे, आइंदा भी देखेंगे। आपके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें पता है एक जमात है वो पीटीआई की सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर लगाते हैं क्योंकि उनके उम्मीदवारान ने जो जो काम किए हैं, जो उनके एमएनएज यहाँ पे 14 उनको तोहफे में दिला दिए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए इस कराची शहर में कि वो अपने उम्मीदवारान की शक्लें नहीं दिखा सकते। दूसरे जमात इस्लामी हैं, वो अपने अमीर की तस्वीर नहीं लगाते। कराची के जो उनके नाज़िम हैं उनकी तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि अमीर की तस्वीर लगा देंगे तो फिर मसला आ जाएगा। कराची के शहरी पूछेंगे अच्छा ये तो उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, अच्छा ये तो दोबारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ रही है, ये तो कह रहे हैं हमारे नाराज भाई ये बच्चे हैं मुल्क दहशतगर्दी की उस जंग में और ये उस तरफ ले जाने वालों में से शामिल हैं। तो कराची हैदराबाद के शहरियों को ये सारी की सारी बातें हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बताना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन से हमारी दरखास्त है, सिंध का असेंबली का पास करदा कानून सेक्शन 10(2) में आपको कहता है कि जनाब आपने हल्का बंदियों का तयन करना है, लेकिन पाकिस्तान का आईन आपको यह कहता है कि आपने शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। मौजूदा यूनियन कमेटीज की तादाद में, मौजूदा हल्का बंदियों में आईन के खिलाफ वर्जी हो रही थी कि शफाफ इंतखाबात नहीं होने जा रहे थे। सिंध हुकूमत ने अगर एक कमेटी बनाई अपने वज़रा की कि वो हल्का बंदियों पर सबके एतराज़ात सुनेंगे, सब जाएं, हम तो जाएंगे अपना मुकदमा लेकर। ये एमक्यूएम का मुकदमा नहीं है, फिर मैं कहूंगा ये मुहाजिरों का मुकदमा नहीं है, ये कराची और हैदराबाद के शहरियों का मुकदमा है। इसको हम लेकर जाएंगे और इस जंग को हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। और जिस दिन शफाफ हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात होंगे, न सिर्फ ये कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म और फ़ाल और मुतहर्रिक एमक्यूएम इंतखाबात लड़ेगी, बल्कि इन सबसे जीत कर भी दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरी दबा दिया वो इन्होंने अपनी बात में कर दी फैसल भाई ने ये वाली बात ना, कि जिनको कल से पहले थोड़ा सा गुमान था कि कोई ऐसे रेफरेंसेस की वजह से उनके कोई पैसे वैसे लगा देने की वजह से कोई चांस बनता है। बेसिकली वो इलेक्शन से ज़्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है। वो पहले भी नहीं हो रहा था उनका काम, अब उनको लग गया कि बिल्कुल ही काम उतर गया सारा, इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, पैसे तो डूब गए, तो ये परेशानी है। वो
کریں گے پریشان انشاءاللہ. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا، فیصل بھائی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی شاید ایک سیکشن کا بھی حوالہ دیا، سیکشن 10(1) کا. اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آلریڈی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اب دن بھی بہت کم ہے، تو اب آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا MQM کا، کس طریقے سے؟ یہ فروغ نسیم صاحب قانونی ہے تو میں کہہ دوں گا تو پھر توہین عدالت لگے گی. نہیں ہمارا کسی کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، اور فیصل بھائی آپ نے سب نے تو ہمیشہ سب کی عزت کی ہے. میں گزارش کروں، جو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور سمپل جواب یہ ہے کہ 10(1) کا جورسڈکشن ECP کا نہیں ہے. اگر 10(1) کا جورسڈکشن ECP کا ہوتا تو تشویش کی بات تھی، ہم شاید فوراً کورٹ جاتے. لیکن 10(1) کا جورسڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، جس نے ہماری اپلیکیشن الاؤ کی ہے، اس لیے تو وڈرا کیا ہے نوٹیفیکیشن. تو لہٰذا ویل ویٹ اینڈ سی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے حکومت الیکشن کمیشن بول رہا ہے، الیکشن کمیشن یہ بول رہا ہے کہ حکومت اب نوٹیفیکیشن واپس نہیں لے سکتی، علاقائی حدود بندیاں الیکشن کرانے ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ اور حکومت آمنے سامنے آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ مصطفیٰ بھائی جیسا کل آج حافظ نہیں ہے، آپ کا نام لے کے یہ بولا ہے کہ آپ نے کبھی جملہ بولا تھا کہ شریف کچھ لوگ شریف کیا ہوئے سب بدماش ہو گئے شہر میں، ہونے کا کہ آ جائیں بدماشی کر کے دیکھیں. چلے میں آپ کا یہ جواب دیتا ہوں. دیکھیے یہی جو میں نے بات کی تھی نا رافع، یہ سیکشن 9 کا جو پرووائزو ہے اس کو یوز کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور میری استدعا یہی ہے کہ سیکشن 9 جو ہے وہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آرڈر جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ سیکشن 10(1) میں پاس کیا ہے. 10(1) کے آرڈر میں سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے. اسی لیے میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں بلا لیتے، ہم سے سن لیتے تو ہم یہ بات کلیریفائی کر دیتے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کا اب یہ جورسڈکشن نہیں ہے. جب 10(2) کی بات آئے گی تو آپ کا جورسڈکشن دوبارہ آئے گا. آپ کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ دوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے، یہ متحدہ کی متحد شرافت سے نا سارے کاغذی بدماش پریشان ہیں سوائے ہمارے. ہم کوئی پریشان نہیں ہیں، ہم متحد ہیں اور بہت شریف ہیں، شرافت سے ہی کام لیں گے. کاغذی بدماشوں کو پریشانی ہے، اس لیے وہ بیانات داغ رہے ہیں صرف. جی سر یہ بتائیے کہ جب صرف گورنمنٹ دستبردار ہو گئی ہے تو اب پارٹی سامنے الیکشن کمیشن ہے. اب الیکشن کمیشن نے جب اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہاں کے الیکشن منسوخ ہو گئے، تو یہ یہاں کے الیکشن کمیشن کیوں پارٹی بن رہا ہے؟ دیکھیں آپ کا جی جب گورنمنٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا الیکشن ملتوی کرنے کے لیے، اب الیکشن کمیشن جب یہ الیکشن کراتا تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ دونوں کا جو آبزرویشن ہے اس کے سامنے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میں تھوڑا سا دوسری طریقے سے کہتا ہوں جورسڈکشن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنے یا نہیں بنے، میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ الیکشن کمیشن کا 10(1) میں جورسڈکشن نہیں ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا اگر پھر بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرڈر وائڈ ہے، اور وائڈ آرڈر جو ہے اس کی کوئی لیگل اپلیکیشن نہیں ہوتی. آخری سوال ہے بھائی، کرنے دو وہ شاید اہمیت کا حامل ہوتا. آپ لیگل وجہ سے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک سوال میں آپ سب کے جگہ پہ بیٹھتا ہوں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے MQM کے مفاسد کا، MQM کے کارکنان کا، اور ایک کارکن آپ طویل پاکستان میں آپ کے فعال ہوا ہے حیدر عباس، وہ کب تک فعال ہوں گے اور مفاسد کے حوالے سے؟ فروغ بھائی جواب دیں. دیکھیں جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، آرڈیننس کا اختیار گورنر صاحب کے پاس ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. اور اسی طرح گورنر کے پاس اختیار ہے جس طرح صدر کے پاس اختیار ہے 129 میں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی. دوسرا آپ نے نہیں، راشد بھائی نے جو سوال کیا نا، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور مختلف فورم سے بھی کرتے رہے، مصطفیٰ کمال بھائی بھی کرتے رہے، فاروق بھائی بھی کرتے رہے، ہماری ساری لیڈرشپ کرتی رہے، جو کراچی کے سے MQM کے کارکنان لاپتہ ہیں نا، اسی پاکستان کے شہری ہیں. صرف MQM کا فرض نہیں تھا ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا پلان بتا رہے ہیں
کہ میرا تو یہ پلان تھا، جو کہ انہوں نے کروایا بھی، کہ کوئی 40-50 ہزار طالبان اور ان کے خاندان والے آ جائیں، جن میں سے 4-5 ہزار طالبان کے گوریلے ہوں، اور ان کو ہم قبائلی علاقوں میں بسا دیں. مطلب یہ کوئی لوڈو کا گیم کھیل رہے ہیں کہ وہاں تک رہے گی، باہر نہیں آئے گی گوٹ اس کی. یہ طالبان کے لیے یہ فیسلٹی دے رہے تھے. اور ایم کیو ایم کا کارکن جس نے ماضی میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے جو پاکستان میں کہیں بھی نہ دی جائے. اس لیے ہمارا مطالبہ رہا ہے، آج بھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں، کراچی کے ان باسیوں کی جو غلطی سے مہاجر ہیں، جو غلطی سے ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، اس لیے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ہمارے علاوہ ان کے لیے بات نہیں کرتی، ان کو بھی بازیاب کیا جائے گا. اور ہم میں سے اگر کوئی بھی فعال یا غیر فعال ہے تو وہ اپنی ذاتی وجوہات پہ، اور حیدر بھائی ہمارے اتنے ہی معزز ساتھی ہیں جتنا میں یا فاروق بھائی یا کوئی اور ہے. جی پلیز، فاروق بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یہ سارے مائک ادھر جائیں گے یار، آواز آ جائے گی، میں تیز بولوں گا نا، آواز آ جائے گی. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ اس کا فاروق بھائی جواب دے چکے ہیں. ریپیٹ کر رہے ہو آپ. ایک ساتھ رکھ دے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ کے تحت سندھ حکومت نے حلقہ بندیاں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح گنا جائے.